السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کے لیے ایک ساتھ لیٹنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر بیچ میں بچہ ہو تو جائز ہے۔ پہلے میں نے بار بار مسئلہ بتایا تھا بھائیو، کتنی مرتبہ پوچھو گے یہ مسئلے۔ یہ ڈبل بیڈ ایک مصیبت ہے، اور بیچ میں بچہ ہے تو بچہ کیا روک لے گا بیچارہ؟ اور کہ حدیث میں ہے، حدیث میں تو مسئلے کی وضاحت کے لیے حضور نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو اور ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کو ساتھ لٹایا ہے، وہ بھی روزے میں نہیں، روزہ کے رمضان میں نہیں، دوسرے علاوہ میں۔ اور قرآن میں جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ لوگ آپ سے حیض کے احکام پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ حیض تکلیف دہ چیز ہے، لہذا حیض کے زمانے میں عورتوں سے الگ رہو، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے نزدیک مت جاؤ۔ اب نزدیک مت جاؤ، اس کو اللہ کے رسول نے مختلف حدیثوں میں سمجھایا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مشرکین آج بھی ہندو ہیں، ہندوستان کے ہندو ہیں، وہ منتھلی پیریڈ میں بھی صحبت کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمام دنیا کے مشرکوں کا ایک ہی مزاج ہے، ہندوستان کے جو ہندوؤں کا ہے وہی عرب کے مشرکوں کا تھا، وہ منتھلی پیریڈ میں بھی صحبت کرتے تھے۔ اور وہیں جوئش تھے، وہ منتھلی پیریڈ میں بیوی کو الگ کمرہ دے دیتے تھے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے بھی نہیں تھے۔ اس کنڈیشن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آیت نے تو یہ کہا کہ اس حائضہ عورت سے الگ رہو، اس کے نزدیک مت جاؤ، تو کتنا الگ رہنا ہے، کتنا نزدیک جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس کی وضاحت اللہ کے رسول کریں گے۔ اور قرآن وایا رسول اللہ انسانوں کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھائیں اللہ کے رسول۔ حضور نے حیض کی حالت میں بیوی کو چوما ہے، معلوم ہے اتنا نزدیک جا سکتے ہیں۔ حیض کی حالت میں حضور نے بیوی کو ساتھ لٹایا ہے، اتنا نزدیک جا سکتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ناف سے گھٹنے کے نیچے تک کپڑے کی آڑ کے بغیر حیض کی حالت میں بیوی کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، کیونکہ حضور نے دو واقعوں میں جو بیوی کو لیٹایا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ لنگی باندھ کر میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ جب لنگی باندھے گی عورت تو ناف اور گھٹنے تک بدن چھپا ہوا ہے، تو یہ حضور کا جو عمل ہے وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے۔ اور حضرت عائشہ جب حضور کا یہ عمل بیان کرتی تھیں تو یہ کہتی تھی ایکم یملک عربہ، تم میں سے کون اپنی خواہش پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ حضور کی تو کئی بیویاں تھیں، آج بھی کسی شوہر کی دو یا زیادہ بیویاں ہوں اور حیض کی حالت میں یا رمضان کی حالت میں بیوی کے ساتھ لٹائے اور ضرورت پڑے تو اٹھ کر کے دوسری بیوی کے پاس چلا جائے۔ جس کی دوسری بیوی ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا رمضان میں اور حیض میں؟ اس لیے میرے بھائیوں سمجھو مسئلے کو، بار بار مت پوچھو اور علیحدہ رکھو۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حیض کی حالت میں ہم حضور کی چارپائی پر نہیں لیٹتے تھے، نزلنا عن المثال علی الحصیر، ہم حضور کی چارپائی سے نیچے اتر کر چٹائی پر لیٹتی تھی ہم بیویاں۔ روزہ کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کو گلا لگانا جائے، یہی بار بار یہی پوچھتا ہے اللہ کا بندہ اس کو، اور یہ ایک ہی بندے کی رائٹنگ ہے، یہی بار بار مسئلے پوچھتا ہے۔ روز اس کی ایک رائٹنگ، اس کی رائٹنگ میں پہچانتا ہوں، روز آتا ہے اور یہی مسئلے پوچھتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں اس کے علاوہ۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کو گلا لگانا جائز ہے یا نہیں؟
इसी तरह पेशाने पर बोसा देना जायज है या नहीं, यही मसले पूछेगा। तीसरा सवाल है, अगर कोई नमाज के लिए देर से आया तो मस्जिद के पार्किंग लॉट में दौड़ना जायज है या नहीं? क्यों एक्सरसाइज कर रहा है पार्किंग लॉट में? पार्किंग लॉट में जो दौड़ रहा है तो क्या वर्जिश कर रहा है? वहां क्या कर रहा है कि वहां से दौड़कर जल्दी से मस्जिद में सफ में पहुंचना है, इसकी ममानियत है। हदीस में इसकी ममानियत है कि दौड़कर मत आओ, इत्मीनान से चल कर आओ। जो नमाज मिल जाए इमाम के साथ वो पढ़ लो, जो रह जाए बाद में पढ़ लो। अगर इधर से भी लोग दौड़ कर आ रहे हैं, इधर से भी दौड़ कर आ रहे हैं, उधर से भी दौड़ कर आए हैं, तो कैसा तमाशा बनेगा? मस्जिद रहेगी या गधों का सबल बन जाएगा? 3 दरवाजे हैं, कुछ लोग इधर दौड़ कर आ रहे हैं, कोई इधर दौड़ कर आ रहे हैं, कोई इधर के दौड़ कर आ रहे हैं। बर्तानिया में एक मर्तबा मैं ईसाइयों का कैथेड्रल और उनकी नमाज देखने गया, अपॉइंटमेंट लेकर गया मैं। तो मैंने ये देखा कि वो नमाज उन्होंने पढ़ी, म्यूजिक बजती थी, 2 साइडों पर ऊपर म्यूजिक बजती थी, और वो पता नहीं क्या करते थे, कोई उनकी किताब थी अंग्रेजी की, वो पढ़ता था, मैं अंग्रेजी नहीं जानता। खैर नमाज खत्म हुई तो उनका इमाम चला आहिस्ता, जब पहली सफ से गुजरा तो पहली सफ उसके पीछे हो गई, आहिस्ता आहिस्ता। फिर दूसरी सफ से गुजरे तो दूसरी सफ उसके पीछे हो गई, आहिस्ता, पैरों की आहट भी नहीं। और सहन में सब इत्मीनान से पहुंचे, और फिर वहां से मुंतशिर हुए, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। तब मेरी समझ में आया कि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है कि नमाज में सुकून और वक़ार और इत्मीनान के साथ आओ, हमारे यहाँ उस पर अमल नहीं रहा, ईसाइयों के उस पर अमल है। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें।